خواتین و حضرات، یہ جو ہماری سوچ کے مغالطے جن سے ہمارے رشتے کمزور ہوتے ہیں، ہماری ذہنی صحت برباد ہوتی ہے، اور اس سے طرح طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ جو خطرناک سوچ کے طریقے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں اس دفعہ میں آپ کی توجہ ایک ایسے سوچنے کے طریقے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جو ہم بہت کامنلی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ نارملی روز ہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے انسان کا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے، اور جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ کے اوپر ہم تھے ذرا جلدی میں، ہمیں ایک وقت پر پہنچنا تھا وہاں، اور تھوڑی سی ہم جلدی میں جا رہے تھے، تو وہ ریڈ لائٹ آ گئی سامنے، رک گئے۔ تو کہنے لگے یار ہمارے تو نصیب ہی ایسے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کے نصیب کو؟ کہنے لگا بس یہ ہے زندگی کی، مطلب میں کہیں جانا چاہتا ہوں تو ریڈ لائٹ، اب تم دیکھنا کہ یہاں سے وہاں تک تقریباً 7-8 لائٹس آئیں گی، ساری ریڈ ملیں گی مجھے۔ میں نے کہا یہ مطلب آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہ دیکھ لینا ابھی تم تھوڑی دیر میں یہی ہوگا، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ مطلب آپ کس طرح سے، یہ آپ پہلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اپنا پتہ ہی ہوتا ہے آدمی کو۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی ہم اس اشارے سے نکلے تو اگلے اشارہ جو تھا وہ پھر ریڈ تھا، تو انہوں نے بڑی فاتحانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے دیکھا۔ اب میں ان کو غور کر رہا تھا کہ یہ جو ایک سوچ کا انداز ہے جس میں کہ آپ آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں پہلے سے، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ اب بتائیے نا، یعنی جو جس چیز کے بارے میں آپ نے پریڈکٹ کیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ ایک بتی کا سرخ یا ہرا ہونا ہے، یعنی یا تو آپ اشارے سے گزر جائیں گے یا آپ رک جائیں گے، یہ دو ہی ممکن ہے نا، یعنی اٹ از لائک ٹاسنگ اے کوائن۔ تو کوئی آج تک پریڈکٹ کر سکا ہے ہیڈ یہ ٹیلز؟ کوئی بھی نہیں پریڈکٹ، وہ ہر دفعہ وہی چانسز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے۔ تو اب بیٹھ کے یہ طے کر لینا کہ اگلے 8 اشارے آپ کو ریڈ ملیں گے، یہ جو آپ نے قسمت کا حال دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور جان لینے کا آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک کرسٹل بال ہے جس میں سے آپ سب کچھ آگے جو ہونے والا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اکثر اوقات دباؤ کی کیفیت میں، جس وقت ہم بہت شدید ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہمارے اندر بہت حد تک اور شدت کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے مستقبل کے بارے میں خاص طور پر منفی رائے قائم کر کے اور پھر پروو کرتے رہتے ہیں کہ دیکھا میں نے صحیح کہا تھا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دوست تھے، واقعی اشارے تو ساتھ ہی تھے، بالکل صحیح انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا، یقین کریں اس کے بعد 5 اشارے گرین ملے۔ اب میں نے چونکہ مطلب اب دوست ہیں، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جناب آپ تو فرما رہے تھے کہ 7 سرخ آئیں گے، تو میں چپ کر کے باہر دیکھتا رہا، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ میں نے اس کے بعد بھی ان سے گفتگو رہتی ہے، بات چیت رہتی ہے، تو میں نے ان کو یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس دن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 7 اشاروں میں سے 2 تو ضرور سرخ تھے اور 5 ہرے تھے، لیکن انہوں نے ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیا وہ 5 گرین کو، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ میں نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ مجھے معلوم ہے ایسے ہی ہوگا، اس کا یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ارے بھائی کس طرح پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، ہوتا ہی ایسے ہے، مجھے وہ بیوقوف تو نہیں ہونا بھائی، مجھے مطلب آپ کمال کر رہے ہیں۔ اب یہ میرا بچہ ہے، دیکھو نا، اس نے اپلائی کیا ہے فلاں جاب، ملنا تھوڑی ہے اس کو جاب کوئی۔ اور وہ لڑکا بھی ان سے غور سے تو کہنے لگا کہ یہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا ابو، مجھے یہ جاب نہیں ملنے والا، تو یہ ہے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر، جیب میں سے نکالا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر پیش کر دیا ابو۔ ہاں، اب وہ چھیم کے وہ مطلب وہ اب وہ ذرا، یعنی کہ ایک وہ ان کے اندر تھوڑی سی وہ پیدا ہوئی خفت، تو اب میں سوچا تھا ابھی کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ کہنے لگے دیکھا اچھا چلو اب تمہارا لیٹر تو آ ہی گیا ہے، پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب تم وہاں جوائن بھی کر لو۔ مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، ابھی بچو لیٹر پہنچا ہے، آپ نے جوائن وائن نہیں کیا، اور جوائن بھی کر لو، چلنے والا نہیں ہے تمہارا یہ کام، یہ جو نوکری ہے زیادہ دیر۔
کس طرح سے آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے پہلے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسے ریکگنائز کر لیں کہ یہ ایک سوچ کا انداز ہے جو کہ ایک مغالطہ ہے، جو ایک ڈسٹورشن ہے، اور اس سے آپ کی ذہنی صحت کے اوپر مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ اس طرح کی جب آپ سوچتے ہیں تو نتیجے میں آپ کی جو جسمانی صحت ہے اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. جب آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے بلڈ پریشر پر، آپ کے جسم کے آرگنز پر، اور آپ کی جو بائی کیمسٹری ہے جسم کی، اس کے اوپر مضر اثرات ہوتے ہیں. اور واقعہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ فیوچر میں ہونے والا ہے. تو ہاں، جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو اس کا ایک دباؤ ہے آپ کے اوپر، تو وہ تو دباؤ ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ تو منفی ہو گیا. لیکن بھی وہ واقعہ ہوا نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہونے والا ہے. ابھی آپ نے اس کو امیجن کر لیا، اس کے نتیجے میں جو نیگیٹو آؤٹ کم تھا اس کو ابھی پریڈکٹ کر دیا. تو دماغ انسان کا اس طرح کا ہے کہ وہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہ مستقبل میں ہے. اگر ابھی آپ نے اس کا اعلان کر دیا ہو جانے کا تو وہ دماغ مان لے گا کہ ابھی ہو گیا. اور اس وقت ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، منہ سوکھ جائے گا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر تبدیل ہو جائے گا. یعنی پوری فزیولوجی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، ٹانگ میں جان نہیں رہے گی. اس وقت واقعہ بھی مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کتنے نفلوں کا ثواب ہوا جناب آپ کو یہ کہہ کر کہ مجھے پتہ ہے کیا ہونا ہے. اب اس میں آپ صحت کے حوالے سے بھی اسی طرح کے کنکلوژنز کرتے ہیں. مثلا سردیاں ہیں، آپ باہر سے اندر آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں بازو میں آپ کے درد ہو رہا ہے. تو بیگم نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے دل کی تکلیف ہو رہی ہے مجھے. ہیں؟ دل کی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ دیکھو نا، یہاں درد ہو رہا ہے تو یہ بائیں بازو میں درد ہوتا ہے نا، تو یہ دل کی تکلیف ہوگی. اب کوئی جینے والے تھوڑے ہی ہم، پتہ نہیں کیا بنے گا. مجھے تو اب لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، دیکھنا ای سی جی آئے گی بھری ہوئی تبدیلیوں کے ساتھ دل کی بیماری کی جو ہوتی ہیں، اور وہی ہونے والا ہے. وہ میرے تو تمہیں پتہ ہے کہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے چیزوں کا جو دیکھنے میں تو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہوتا بہت خطرناک ہے اس کا. ارے بھائی، مطلب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، بازو میں درد ہو رہا ہے، آپ نے یہ کس طرح سے سوچ لیا کہ یہ بازو میں درد تو ہزار وجوہات کی، ہاں دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ واحد وجہ ہے؟ یا آپ کا ذہن اسی ایک پرٹیکولر چیز کی طرف جائے گا جو کہ آپ نے فیوچر میں سوچ رکھی ہے اور منفی ہے. اچھا، اب وہ دل کے اوپر جو دباؤ اس کی سوچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فزیولوجی تبدیل ہو جائے گی سوچ کے بدلنے سے. اور جب سوچ کے بدلنے سے فزیولوجی چینج ہو جائے گی تو آپ بھلے بعد میں ڈاکٹر کے ہاں جا کے پتہ چلے کہ یہ درد جو ہے وہ مسل کا درد ہے اور آپ نے پیراڈول کھائی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس دوران میں جو آپ کی جسمانی صحت کے اوپر مضر اثرات مرتب ہونے تھے وہ تو ہو گئے نا. اور صاف ظاہر ہے کہ جب انسان کے جسم پہ کوئی مضر اثرات مرتب ہوں گے تو پھر اس کی ذہنی صحت پر بھی اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کی روحانی صحت پر بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اس طرح کی فارچون ٹیلنگ، اسی طرح کی آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے ایک منفی آؤٹ کم کی پیشین گوئی، یہ میری رائے میں شاید کوئی بہت زیادہ صحت مند طریقہ نہیں ہے سوچنے کا. یہ سوچ کا ایک خطرناک انداز ہے جس سے، جیسے میں نے عرض کیا باقی موقعوں پر بھی، کہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں.